الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کتاب ہدایت النحو درس نمبر 8 وقد یکون الخبر جملة اسمیة نحو زید ابوہ قائم او فعلیة نحو زید قام ابوہ او شرطیة نحو زید ان جاءنی فاکرمہ۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ خبر نوٹ کر لیں، خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ شرطیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ ظرفیہ ہوتی ہے۔ ظرف تو گویا کبھی خبر جملہ اسمیہ، کبھی جملہ فعلیہ، کبھی جملہ شرطیہ، کبھی جملہ ظرفیہ۔ جب خبر جملہ ظرفیہ ہو تو اس ظرف کا عامل ایک فعل یا شبہ فعل مقدر ہوتا ہے۔ جملہ میں ضروری ہے کہ ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف پلٹے۔ مثال، پہلے مثال لے آئیں جملہ اسمیہ کی، زید ابوہ قائم، زید مبتدا، ابوہ قائم مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ خبر، زید مبتدا، پھر ابوہ مبتدا، قائم خبر، ابوہ قائم دونوں مبتدا و خبر مل کر خبر زید کی، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں اسم سے شروع ہو، جی ہاں اسم سے شروع ہوا، زیدن اسم ہے۔ اب فعلیہ کی مثال، زیدن قام ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہوا، زیدن مبتدا، قام فعل، ابوہ فاعل، فعل فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبر مبتدا کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ شرطیہ کی مثال، زید ان جاءنی فاکرمہ، زید اگر میرے پاس آیا تو میں اس کا احترام کروں۔ زید ان جاءنی فاکرمہ، زید اگر وہ آیا میرے پاس تو میں اس کا احترام کروں گا، اگر آئے گا نہیں تو احترام کیسے کروں؟ زید مبتدا، ان شرطیہ، جاءنی فعل فاعل شرط، فاکرمہ فعل فاعل مفعول جزا، شرط و جزا مل کے جملہ شرطیہ، یہ پورا جملہ مل کے خبر، زید ان جاءنی فاکرمہ۔ ظرفیہ کی مثال، زید خلفک، زید تیرے پیچھے کھڑا ہے، زید مبتدا، خلفک ظرف،
اپنے عامل کے ساتھ مقدر فعل کے ساتھ مل کر خبر. جیسے مثلا زید استقر خلفک، زید تیرے پیچھے قرار پکڑ چکا ہے. نماز ہو رہی ہے، زید تجھ امام کے پیچھے کھڑا ہے مثلا، ٹھیک ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید موجود خلفک، کوئی ضروری نہیں کہ استقرہ یا شبہ فعل بھی آ سکتی ہے صفت میں، ٹھیک ہے. یا زید فی الدار، زید فی الدار، زید استقر فی الدار، یہ ظرف خبر ہو جائے گی. یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے چلیں. جملہ مختلف جو سمتوں کے یمین خلفہ کا، خلفہ کا پیچھے، امامہ کا تیرے آگے، یمینہ کا تیرے دائیں طرف، یسارہ کا تیرے بائیں طرف، اور اوپر ہے تو فوقہ کا تحت کا، فوقہ کا تحت. وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، اور کبھی خبر ہوتی ہے جملہ اسمیہ، یہ نمبر 1. جیسے زید ابوہ قائم، زید مبتدا ابوہ قائم خبر. ابوہ قائم مبتدا خبر، یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کو، یہ ذہن میں رکھیں. اور جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں فعل فاعل ہو، مفعول ہو یا نہ ہو. وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ نحو زید ابوہ قائم او فعلیۃ، یا خبر جملہ فعلیہ ہوگی، جیسے زید قام ابوہ، زید مبتدا، قام فعل، ابوہ فاعل. جملہ فعلیہ خبر زید کی. او شرطیۃ، یا جملہ شرطیہ ہوگی، جیسے زید ان جانی فاکرمہ، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کا احترام کروں گا، جملہ شرطیہ خبر. او ظرفیۃ، یا ظرف دو ہوتے ہیں، ایک ظرف جہت والا، ایک ظرف مجرور والا فی کے ساتھ. فی بھی ظرفیت کے لیے نا، عوامل میں پڑھا تھا. زید خلفک، زید تیرے پیچھے، یہ جہت والا ہو گیا. وہ امر فی الدار، اور امر گھر میں ہے، یہ فی والا ہو گیا، ٹھیک ہو. فالظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر، اکثر کے نزدیک ظرف یعنی جار مجرور یا ظرف دونوں متعلق ہوتے ہیں جملہ کے، وہ استقرہ، وہی استقرہ. لأن المقدر عامل فی الظرف، کیونکہ ظرف میں جو عمل کر رہا ہے دراصل وہ چھپا ہوا ہے، وہ استقرہ عمل کر رہا ہے. والاصل فی العمل الفعل، اصل یہ ہے کہ وہ فعل ہو. میں نے بتایا ہے کہ غیر فعل بھی ہو سکتا ہے، موجود بھی آ سکتا ہے. فقولک زید فی الدار، پس تیرا کہنا زید فی الدار، تقدیرہ استقر فی الدار، اصل یہ ہے زید استقر فی الدار، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جار و مجرور یا ظرف میں عمل کرے کون؟ فعل. ولا بد من ضمیر فی الجملۃ لیعود الی المبتدا کالہا فیما مر، اور ضروری ہے ضمیر جملہ میں جو پلٹے مبتدا کی طرف، جیسے ہا اوپر جو گزر چکی ہے، ابو ہو قام ابو ہو قائم، ابو ہو قائم فیما مر. ویجوز حذف الضمیر عند وجود قرینۃ، جب قرینہ موجود ہو تو اس ضمیر کو حذف کیا جا سکتا ہے. جیسے السمن منوان، منوان بدرہم، میرے پاس گھی ہے، گھی آئل، کتنا؟ 2 من. یہ من سے مراد عراقی من ہے، جو وہ بتایا تھا نا، جو کلو بھی نہیں ہوتے، کلو سے بھی کم ہے، یہ وہ من ہے. میرے پاس 2 من عراقی گھی ہے. اب یہاں پر من ہو کی ضمیر خود بخود حذف ہو گئی، کیونکہ السنوان منوان، درہم کے بدلے میں من ہو، درہم کے بدلے میں 2 من ہے،
2 من میرے پاس ہیں، 1 درہم میں بیچوں گا، من ہو خود بخود معلوم ہے کہ میں جو گھی بیچ رہا ہوں یہ درہم کے بدلے میں ہے، تو من ہو ضمیر قرینے کی وجہ سے معصوف ہے۔ والبر القرب 60 درہمن اے من ہو، وہ بھی البر القر ب60 درہمن، گندم کو میں بیچوں گا مثلا 60 درہم میں، پوری جو گندم کی بوری ہے، من ہو معلوم ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آگے نوٹ کر لیں، اگر خبر ظرف ہو تو کبھی مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے۔ اگر خبر ظرف ہو تو کبھی مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، جیسے فی الدار زیدون، زیدون فی الدار بھی جائز ہے، زیدون فی الدار زیدون بھی جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور بات، ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں لائی جا سکتی ہیں۔ جیسے زیدون فاضلون عالمون عاقلون، زید فاضل بھی ہے، عالم بھی ہے، عاقل بھی۔ ایک زید کے لیے 3 خبریں ہیں، ٹھیک ہوگی۔ اچھا، ایک قسم اور مبتدا کی ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی، یہ ذرا نوٹ کریں۔ اب تک تو ہم نے کیا پڑھا؟ مسند الیہ۔ ایک قسم میں مبتدا کی ایسی ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی، وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1، ایسی صفت شبہ فعل جو حرف نفی کے بعد آئے، ایسی صفت یعنی شبہ فعل جو حرف نفی کے بعد آئے۔ نمبر 2، ایسی صفت شبہ فعل جو استفہام کے بعد آئے۔ یہ مبتدا ہے مگر مسند الیہ نہیں، بشرطے کہ یہ مبتدا اس میں ظاہر کو رفع دینے والی ہو، یعنی فعل کا کام کرے اور اپنے فاعل کو کیا کرے؟ رفع دے، ہاں اس شرط پر۔ جیسے مثلا اقائم زیدون، اقائم زیدون، یا ما قائم الزیدان، تو گویا ایک مبتدا ایسی ہو گئی کہ جو مسند الیہ نہیں مگر مبتدا ہے۔ وہ کون کون سی؟ حرف نفی کے بعد واقع ہو، صفت شبہ فعل، یا استفہام کے بعد واقع ہو، بشرطے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے۔ واضح ہو گئی بات؟ چلیے یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے قسم نمبر 5، وقد یتقدم الخبر علی المبتدأ ان کان ظرفا، اور کبھی مقدم ہوتی ہے خبر مبتدا پر ان کان ظرفا، اگر ظرف ہو، خبر کیا ہو؟ ظرف ہو۔ جیسے فی الدار زیدون، گھر میں ہے زید،
وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ اخبار کثیرۃ، اور جائز ہے مبتدا واحد کے لیے بہت ساری خبریں، جیسے زید فاضل عالم عاقل. ایک زید کے لیے 3 خبریں آئیں، 5 بھی آ سکتی ہیں، 10 بھی آ سکتی ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخر من المبتدأ ليس بمسند إليه، جان تو کہ نحویوں کے لیے ایک اور قسم ہے مبتدا کی جو مسند الیہ نہیں ہوتی. وہ صفت وقعت بعد حرف نافی، ایسی صفت جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید. یہ قائم کیا ہے؟ صفت ہے. صفت سے مراد شبہ فعل، وہ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفصیل وغیرہ. او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے اقائم زید وهل قائم زید، بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا بعدہ، بشرط کہ وہ صفت، وہ شبہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، رفع دے، خاص طور پہ اسم فاعل رفع دے اسم ظاہر کو جو اس کے بعد ہو، جیسے ما قائم الزیدان، قائم نے الزیدان کو رفع دیا، و قائم الزیدان، تبھی تو قائم واحد ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اس میں ظاہر کو رفع دے تو کیا ہوتی ہے؟ واحد. بخلاف اقائمان الزیدان، اقائمان الزیدان مبتدا نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قائمان نے الزیدان کو رفع نہیں دیا. اگر رفع دیا ہوتا تو صفت کیا آتی؟ واحد آتی. اس میں ظاہر کو جب فعل یا شبہ فعل رفع دیتے ہیں تو پڑھ چکے ہیں نا، وحد الفعل ابدا، فعل یا صفت واحد آتی ہے. قائمان کا آنا بتاتا ہے کہ قائمان نے رفع زیدان کو نہیں کیا. واضح ہو گئی بات؟ اب قسم نمبر 5، جلدی تو نہیں، مرفوعات کی 5ویں قسم انا اور انا کے بھائی بہنوں کی خبر. خبر انا ہمیشہ مرفوع ہے، پڑھ چکے ہیں. انا انا ہم کا انا لاکننا لیتا لعل، ناصب اسم اند رافع در خبر زدما والا، نحو میر میں. ٹھیک ہے، تو انا انا کا انا لاکننا لیتا لعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ 6 کا مبتدا کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو رافع. تو یہ 5ویں قسم مرفوعات کی انا اور اخوات انا کی خبر. ٹھیک ہو گیا. یہ حروف 6 مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں. سوال، مبتدا اور خبر یعنی اسم و خبر میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو حکم مبتدا اور خبر کا تھا. معرفہ اور نکرہ میں بھی وہی حکم ہوگا. معرفہ اور نکرہ میں ابھی جو پڑھ چکے. ٹھیک ہے. سوال، کیا انا اور اخوات انا کی خبر اپنے اسم پر، ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے؟
کیا انا اور اخوات انا کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے؟ جواب سوائے ظرف کے نہیں ہو سکتی. ایک اور سوال، ظرف میں یہ جرات کہاں سے آئی کہ وہ مقدم ہو سکے؟ سوال تو ہو سکتا ہے نا. جواب یہ ہے کہ ظرف بادشاہ ہے، جہاں چاہے بیٹھ جائے. ظرف میں وسعت ہے، توسع لمجال التوسع فی الظروف. یہ پڑھ لیں. پھر چھٹی قسم پر القسم الخامس خبر انا و اخواتها. پانچویں قسم خبر انا اور اخوات. اخوات سمجھ گیا نا؟ بہنیں. بہن بھائی. بہنیں اصل میں تو بہنیں. ہاں بہن بھائی ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی سارا خاندان لے آئیں. ویسے تو بہنیں مراد. اخوات اخوا بھائی، اخوات خبر انا و اخواتها. انا اور ان کی بہنوں کی خبر مرفوع آتی ہے. وہی یا وہ کون کون سے ہیں، یعنی بہنیں کون کون سی ہیں؟ انا وکأنا ولکن ولیت ولعل، یہ پڑھ چکے ہیں. انا حققتوں کے معنی میں، کأنا شبہتوں کے معنی میں، لکن استدرکتوں کے معنی میں، لیت تمنیتوں کے معنی میں، لعل ترجیتوں کے معنی میں. ٹھیک. وہذہ الحروف تدخل علی المبتدأ والخبر. اور یہ 6 حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. تنصب المبتدا ویسمى اسم انا. نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور پکارے جاتے ہیں انا کے اسم. وترفع الخبر. اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ویسمى خبر انا. اور پکارے جاتے ہیں خبر انا. فخبر انا هو المسند بعد دخولها. پس خبر انا کی مسند ہو جاتی ہے، یعنی نسبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے بعد دخول انا، انا کے داخل ہونے کے بعد. جیسے ان زیدن قائمون، انا کے بعد قائمون کے ذریعے قیام ہوا ہے زید کا. انا نے کیا کیا؟ اس کو تحقیقی بنا دیا، یقینی بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. اصل میں تو ہے الانسان لفی خسر. یہ انا جو آیا اس نے یقین بنا دیا، نہیں یقینی بنا دیا. انسان کو نصب دے دیا اور یقینی بنا دیا. ان زیدن قائم وحکمہ فی کونہ مفردا اور جملتا معرفتا اور نکرتا. اور حکم خبر انا اور اخوات انا کا اس میں کہ وہ مفرد ہو یا جملہ ہو، معرفہ ہو یا نکرہ ہو. مفرد جملہ یعنی وہی مفرد سے مراد یعنی غیر جملہ، جملہ سے مراد جملہ اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ. معرفہ و نکرہ ہو کا حکم خبر المبتدا، جیسے خبر مبتدا کا حکم ابھی پڑھا تھا وہی ہوگا. ولا يجوز تقدیمہ علی اسمها الا اذا كان ظرفا. اور جائز نہیں مقدم کرنا خبر انا و اخوات انا کا ان کے اسم پر الا اذا كان ظرفا، مگر یہ کہ خبر ان کی ظرف ہو. جیسے ان فی الدار زیدن، تحقیق گھر میں ہے زید. یہ زید کیا ہو گیا؟ اسم مؤخر ہو گیا، خبر مقدم ہو گئی کیونکہ ظرف ہے. ظرف یعنی وہ جہت والا یا جارو مجرور. کیوں؟ لمجال التوسع فی الظروف. ظروف میں وسعت کی مجال ہوتی ہے. مجال سمجھ رہے ہیں؟ مجال، جولان، جولانیت، یہ ایک ہی لفظ ہے. یہ جولان نہیں ہوتا گھوڑے کو جولان دینا. ہاں جولان، جولان دیں گھوڑے کو، ایڑ لگائیں، سپیڈ دیں. یہ جو آپ ریس دیتے ہیں اس کو بھی جولان کہیں گے. مجال وہی. آپ میں یہ مجال، آپ میں یہ مجال، مجال یہ وہی
کہ آپ میں یہ جرأت، یہ ہمت، نرف، ہاں وہی جولانیت سے. نرف کہتے ہاں چلیے یہ نمبر 5 ختم. نمبر 6 اب نوٹ کر لیں. مرفوعات میں 6 نمبر کانا اور کانا کی بہنوں کا اسم ہے. کانا اور اس کی بہنوں کا اسم. وہ بہنیں کون کون سی ہیں؟ سارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا. بات آئیے اس میں سے دیکھ لیں گے. جی آذا عادا، غدا راح، ما زال ما فتا، من فک ما دام لیسا وما برحا. اس میں دیکھ لیں. ان افعال، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. اب ان کا فنکشن کیا ہے افعال ناقصہ کا؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کیونکہ اپنے مرفوع کے ساتھ مطلب کو سمجھا نہیں سکتے، اس لیے ان کو ناقصہ کہتے ہیں. کانا زید قائما، زید تھا کھڑا ہوا. کانا زید کہتے رہیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. مرفوع کے ساتھ اسے کانا تامہ کہیں گے. کبھی کبھی آئے گا کانا تامہ. ٹھیک ہے. افعال ناقصہ کا فنکشن کیا ہے؟ یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں اور رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ ان میں ایک چیز الٹ ہے. سب کے سب میں جائز ہے کہ خبر مقدم ہو جائے انلیس جن کے ابتدا میں ما آتی ہے، کیونکہ ما صدر کلام کو چاہتی ہے. باقی میں خبر مقدم ہو سکتی ہے. خبر اسم پر تو ہر جگہ مقدم ہو سکتی ہے. خود ان کے اوپر خبر وہاں مقدم ہو سکتی ہے جہاں معنی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ جی اور لیسا میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں ہو سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. یہ پڑھ لیں پھر آگے 7 اور 8 آج ختم کر لیں گے. القسم السادس اسم کانا و اخواتہا. 6ٹھی قسم جو کہ مرفوعات کی ہے وہ اسم کانا اور اخوات کانا. اب یاد کر لینا، انا اور اخوات اور کانا اور اخوات بس. وہی وہ کون کون سی ہیں بہنیں کانا کی؟ سارا ہو گیا ہونا، اصبحا صبح کے وقت ہونا، و امسا شام کے وقت ہونا، و اضحا دوپہر کے وقت ہونا چاشت کے وقت، و ظلا ظلا سمجھتے ہیں سایہ وہی ہونا، و باتا دن کے وقت رات کے وقت، و آغا یہ بھی ہو گیا، و عادا پلٹ آیا، و غدا ہو گیا، و راحا ہو گیا، و ما زالا باقی رہا، و ما فتا باقی رہا، و من فکا جدا نہیں ہوا باقی رہا، و ما داما پھر وہی باقی رہا، و لیسا اور نہیں، و ما بارہا پھر وہی ٹوٹا نہیں باقی رہا. وہذہ الافعال الناقصۃ تدخل ایضا علی المبتدأ والخبر. اور یہ افعال ناقصہ بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. یہ بھی کیوں کہا؟ کیونکہ انا اور اخوات انا کو ابھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہ داخل ہوتے ہیں مبتدا و خبر پر. تو ایضاً آذا ایضاً یہ بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا و خبر پر. ترفع المبتدا و یسمى اسم کانا. رف دیتے ہیں مبتدا کو اور پکارا جاتا ہے انہیں اسم کانا. و تنصب الخبر اور خبر کو نصب دیتے ہیں. و یسمى خبر کانا اور ان کو پکارا جاتا ہے کانا کی خبر. و اسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها. اور کانا کا اسم مسند الیہ ہوگا بعد داخل ہونے کے. جیسے انا کی خبر کب مسند بہی ہوتی تھی؟
ان کے داخل ہونے کے بعد. شاباش. نا وہ کانا زید قائما، یہ قائما قیام جو زید کا ہے کانا کے بعد قائما کے ذریعے ہوگا. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى اسْمِهَا، اور سب کے سب میں جائز ہے کہ ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے. جیسے کانا قائما زیدون، اسم پہ مقدم ہو گیا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا مِنْ کانا إِلَى راحا. کانا سے راحا تک، وہ دیکھیں کانا سے راحا جن میں ماں نہیں، جائز ہے کہ خود اخبار ان کی مقدم ہو جائیں ان افعال ناقصہ کے اوپر الا کانا سے راحت تک، جیسے قائمن کانا زید. ولا يجوز ذلك فی ما اولہ ما، جن کے اول میں ما ہے ان میں مقدم خبر نہیں ہوگی. کیوں؟ ابھی بتایا ہی، انہوں نے نہیں بتایا، میں نے بتایا ہے. ذہن میں رکھ لیجیے، کیونکہ ما صدر کلام کو چاہتی ہے. جیسے ہماری قوم کا ہر بندہ صدر بننا چاہتا ہے، کارکن نہیں. ڈونیشن دوں گا بشرطے کہ مجھے ٹرسٹی بنائے، صدر بنائے. صدر ہر جا کے بے نشینت صدر سمجھتے ہیں؟ صدر جہاں بیٹھ جائے صدر ہے. یہ سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ شاباش، سامنے. صدر بھی سامنے ہوتا ہے، فرنٹ. شرح صدر یہی ہے، سینے کا کھولنا، سامنے کا کھولنا. رب اشرح لی صدری. ٹھیک ہے. ہمارے پاس صدر صاحب جب آئے تو ہمارے وہاں کے جو محلے کے لڑکے وڑکے ہیں وہ کھڑے تھے بہت تعداد میں. تو کہنے لگے علامہ صاحب آپ کہاں تھے؟ صدر صاحب تو یہاں تھے. میں نے کہا بھائی میں تو امام علی علیہ السلام کی مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا، میری نظر میں کوئی صدر نہیں جب میرے مولا کی مجلس. صدر آئے ہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے آئے تھے، آئے ہوں گے، کوئی بات. ہماری نظر میں امپورٹنس اپنے مولا کی ہے. پاکستانی؟ ہاں ہاں آئے تھے، ہاں آئے اندر آئے باقاعدہ. ہاں ہاں علم ولم چوما یہ وہ سلام ولام کر کے گئے. میں نے کہا میں تو مجھ سے کہا تھا آنے کو، میں نے کہا تھا اتنے بجے آئیں گے تو میں ہوں گا، اس کے لیٹ ہوں گے تو میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے دوسری جگہ مجلس پڑھنی. تو ظاہر ہے کہ پھر میں ادھر چلا گیا. وہ آئے تو لڑکے بہرحال وہ بڑے ہمارے خوش ہو گئے محلے والے. کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ، علامہ صاحب کا تو کیا مقام. میں نے کہا یار مقام تم ناپو اللہ سے، تو دنیا کے صدر سے کیا مقام ناپ رہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. جی ہاں خیر. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا مِنْ كَانَ إِلَى رَاحَ نَحْوُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ کی اشارے کہاں پلٹے گا؟ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ فِيمَا أَوَّلُهُ مَا، جن کے اول میں ما ہے ان پر آپ خبر مقدم نہیں کر سکتے. فلا يقال قائما ما زال زید، بس کہا نہیں جائے گا قائما ما زال زید، کیونکہ ما تو صدر کلام کو چاہتی ہے. وفی لیسا خلاف، اور لیسا میں اختلاف ہے، بتا چکا ہوں. وباقی الکلام فی ھذا الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی. تھوڑی سی باقی کلام ہے جو انشاءاللہ قسم ثانی میں آ جائے گی. قسم ثانی کیا ہے؟ منصوبات. جب ہم پڑھیں گے تو ان میں پھر آئیں گے نا خبر کانا کی، تو تھوڑی سی ہم وضاحت وہاں کر دیں گے. یہاں چاہتے ہیں ذرا جلدی گزر جائیں. القسم السابع 7 اور 8 لکھ لیں، مرفوعات تمام 7. ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم. ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں دونوں حرف، ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ما زید قائما ولا رجل افضل. پھر سمجھ لیں، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم کیا ہے؟ مرفوع. ما زید قائما،
ما رجل افضل منک. نمبر 8 سے پہلے ایک بات لکھ لیں. ما داخل ہوتی ہے معرفہ پر اور لا داخل ہوتا ہے نکرہ. ما اور لا میں یہ فرق ہے. ما ہمیشہ معرفہ پہ آئے گی, ما زیدون. ہاں لا رجلون, دیکھیے رجل نکرہ زید معرفہ. ما مختص ہے معرفہ کے ساتھ, لا مختص ہے نکرہ کے ساتھ. 8ویں قسم لائے نفی جنس کی خبر. لائے نفی جنس کی خبر. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ حولہ پر لائے نفی جنس ہے. کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں, کوئی خوف خطرہ نہیں سوائے اللہ کے. یہ اگر جن کا خطرہ ہو, شیطان کا خطرہ ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ, جس کا نام کیا ہے؟ شاباش, ویری گڈ. حوقلہ, اس کا نام ہے حوقلہ. حوقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا نام ہے حوقلہ. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کیا ہے؟ بسملہ. الحمدللہ کا نام کیا ہے؟ حمدلہ. شاباش, حمدلہ, بسملہ, حمدلہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر الامر کا نام کیا ہے؟ اب ہے امتحان, پڑھا چکا. حی علی, نوٹ کر لیں. ہاں حی علی, اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ پڑھے لکھے. بسملہ, حوقلہ, حمدلہ, حی علی, اور ایک اور بھی لکھ لیں استعاذہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ 5 اصطلاحیں ذہن میں آ جائیں. یہ پڑھ لیں 2. القسم السابع, 7ویں قسم مرفوعات کی اسم ما ولا المشبہتین بلیسا. ما ولا کا اسم وہ ما ولا جو مشابہ ہے لیسا کے. دیکھیے المشبہتین کیوں کہا؟ کیونکہ ما اور لا مضاف الیہ ہو گئے نا, مجرور ہو گئے, ورنہ تو مشبہتان ہے. اس ما اور لا کا اسم جو مشبہتین ہے لیسا کے مرفوع ہے. هو المسند الیہ بعد دخولہما, وہ مسند الیہ بنے گا بعد ما اور لا کے داخل ہونے کے. نہ وہ ما زید قائما, زید کھڑا نہیں ہے. یہ یاد ہے نا, اسناد میں ایک بات پہلے بتائی تھی, آج ذرا دوبارہ نوٹ کر لیں. اسناد کبھی نسبت کبھی مثبت ہوگی, کبھی منفی ہوگی. زید قائم ہے یہ بھی نسبت ہے, زید قائم نہیں ہے یہ بھی نسبت. علی مولا ہے یہ بھی نسبت ہے, وہ دوسرے صاحب مولا نہیں ہیں یہ بھی نسبت. نسبت اثباتی اور نسبت نفی, مثبت کی بھی نسبت ہوتی ہے, منفی کی بھی نسبت ہے. علی مولا ہے اور جناب بے شمار مولا نہیں. نہیں, وہ عزا کہا تھا نا ابو سفیان نے. ابو سفیان نے آ کر احد کی چوٹی پر کھڑے ہو کر زور سے چیخ کے کہا, ان لنا عزا وما عزا لکم, ہمارا تو عزا بچائے گا ہمیں, تمہیں کون بچائے گا. حضور نے فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ فرمایا سرکار حکم کرے. کہا اس کا منہ بند کرے. مولا علی گئے سامنے اور جا کر کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم,
تمہیں عزا نصیب، ہمیں اللہ نصیب، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں. حضرت علی کا. تو حضرت علی کو پھر وہ سلواتے تو نہیں نا حضرت علی کے لیے پڑھیں گے جب ہر جگہ ہی ان کی ناک کاٹی ہے. رغمن لانف بنی امیہ. ایک اہل سنت نے لکھا مولا علی کے بارے میں زبردست تعریف کی کہ میں مولا علی کی تعریف یہ کرتا ہوں کہ بنی امیہ کے ناک کاٹنے والے کا نام علی. سبحان اللہ. رغمن لانف بنی امیہ. علی سمبل ہے بنی امیہ کے ناک کاٹنے کا. ہر جگہ ناک کاٹی ہے مولا علی. فعلم یا معاویہ، جان تو اے معاویہ، انی قاتل جدک و خالک و اخیک. میں نے تیرے جد کو بھی مارا ہے، میں نے تیرے ماموں کو بھی مارا ہے، میں نے تیرے بھائی کو بھی مارا. بڑا تفاخر ہے. سبحان اللہ. نانا کون تھا معاویہ کا؟ نانا معاویہ کا نانا عتبہ. معاویہ کے نانا کا بھائی شیبہ. معاویہ کا ماموں کون تھا؟ ولید. شاباش. اور معاویہ کا بھائی کون تھا؟ حنظلہ. یہ یاد ہوتا کہ جب آپ تقریر کریں نا اس میں یوں کہیں، جب آپ کہیں انی قاتل جدک، میں نے تیرے نانا کو مارا ہے، اس میں آپ فوراً کہیں عتبہ، اور تیرے نانا کے بھائی کو مارا ہے شیبہ. وخالک، میں نے تیرے ماموں کو مارا ہے ولید. پلید کے وزن پر. ولید یزید پلید. اور کس کا نام ولید تھا؟ ایک اور کا بھی نام ولید تھا. ایک اور کسی کا نام سابقہ زمانے میں ولید تھا. شاباش. فرعون کا نام بھی ولید تھا. ہاں یہ دیکھیے نئی بات ہے نا، فرعون کا نام بھی ولید تھا. یہ بڑا پلید نام ہے. ہاں وہ ولید کی آج کل آغا کو تو پتہ ہے، آج کل ہمارے ہاں ہمارے بے وقوف احمق یا بکے ہوئے ولید کی تعریفیں کر رہے ہیں. ولید ابن عتبہ کی. وہ تو بڑا نیک آدمی تھا بیچارہ، اس نے تو امام حسین کو کچھ نہیں کہا. اگر نیک تھا بیچارہ تو ریزائن کیوں نہیں کیا؟ اگر نیک تھا تو فرزند رسول کو آ کے روک دیتا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا مدینہ کی، آپ کو جانے نہیں دوں گا. یہ آج کل تعریفیں ہو رہی. وہ بیچارہ تو بہت ہی اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تاکہ آہستہ آہستہ پھر یزید کو بھی لے آئیں کہ وہ تو بیچارہ غلطی میں اشتباہ میں ہاں اس سے ہو گیا، ایسے کچھ کرنا تو نہیں چاہتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے جو ہمارے ممبروں پر ہمارا پیسہ لے کر ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے امام بارگاہوں والے کیا کہنا، سلوٹ ہو ان کو جو ایسے احمقوں کو زیادہ بلا رہے ہیں. جو آج کل یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ تو میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے انشاءاللہ، بس آج یا کل میں مکمل اس کو میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کتنا عرصہ قید رہے. یہ آج کل ایک کنٹروورسی بنا دی ہے. 3 دن 6 دن 8 دن وہ تو رہے، اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. یزید نے انعام و اکرام دیے، یزید کے محل میں مہمان رہے، دعوتیں کھائیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی، اور پھر وہ چلے گئے. آپ بتائیں جس بی بی زینب کا حسین جیسا بھائی مارا گیا ہو، وہ اس کمینے کی دعوتیں کھائیں گے؟ کچھ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بس ان حرام خوروں کو ہدایت فرمائے. حرام خوروں کی میں نے کل پتہ نہیں کہاں ہے. ہاں یہ آپ کے یہ جو آپ کا محلہ ہے، آپ کے بالکل گھر کے پاس ہی کل رات کو ہمارے قاری عبد الباسط صاحب ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے مولانا ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، ایم اے ہیں. یہ ہمارے اصل میں خوشاب کے، تو ان کی بیٹی کی کل شادی تھی،
تو مجھے بھی انہوں نے اسپیکر رکھا تھا. سب سنی تھے مگر میں ایک شیعہ تھا. تو میں نے کل ہی کہا کہ ڈائٹ کا اثر ہوگا, غذا کا اثر ہوگا, غذا کا اثر ہے, بالکل ہے. یہ حالانکہ مسلکن وہابی ہے مگر وہ محب اہل بیت ہو گئے ہمارے قریب رہنے سے. کل انہوں نے اتنے زبردست درود کتنے پڑھائے, صلواتیں, درود حضور کی شان, اہل بیت کے بارے میں باقاعدہ تعریفوں کے پل باندھ رہے. وہ بندہ جو کل وہابی تھا آج وہ محب اہل بیت ہو گیا, ایک محب اہل بیت کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے. اور یہ کمینے دشمن اہل بیت ہو رہے ہیں حرام کھانے کی وجہ سے. اگر ہمارے پاس اہل بیت کی ڈگنیٹی نہ رہے تو پھر ہم کاہے کے شیعہ ہیں بھائی؟ ڈگنیٹی تو اہل بیت کی ہے نا ہمارے پاس. امام حسین نے بھی کہا ہے کہ یزید کی فوج یہ جو مخالفت کر رہی ہے اس لیے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّ بُطُونَكُمْ مُلِئَتْ بِالْحَرَامِ فَإِنَّ بُطُونَكُمْ مُلِئَتْ بِالْحَرَامِ. اس لیے تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. حرام سے پیٹ بھر جائے تو حسین ابن علی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. ہم کیا چیز ہے بیچارے. امام کا قاتل بن جاتا ہے انسان اگر پیٹ حرام سے بھرا. ایسے تو نہیں 500 نبی بنی اسرائیل قتل کرتے تھے حرام خوری کی وجہ سے. یزید نے حرام کھلا کھلا کے بغیرت بنایا ہے, قتل فرزند رسول پہ آمادہ کیا. وہاں پر حرام سے مراد حرام رشوت, کھانا ہی, حرام بدعنوانی, حرام سے مراد بدعنوانی, حرام سے مراد رشوت, حرام سے مراد حلال نہ ہوا غیر ذبیحہ, حرام سے مراد غصب کا مال, حرام سے مراد قرض ہڑپ کر گئے, سب حرام ہے. پیٹ جو بھرا اسی سے آپ بھرے ہوئے. یزید کا مال حرام ہے نا کہ وہ چوری کی چیز کھانا. یزید جیسے ظالم جفاکار غاصب سے تم تنخواہ کھا رہے ہو, حرام ہے. اس کا اثر ہے, اس کا اثر ہے, بالکل اس کا اثر ہے. اس لیے یہ دو درباری ورباری ملا ہوتے ہیں. مجھے بھی پیشکش ہوئی کئی دفعہ. الحمدللہ مجھے خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ثبات قدم عطا کیا ہے, اور اللہ ہمیشہ مجھے ثبات قدم دے. مجھے بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں درباری ملا بننے کی. میں نے کہا میں موت قبول کر لوں گا, اللہ مجھے موت دے دے اور مجھے حرام نہ کھلائے. الحمدللہ رب, میں عزت سے جاؤں گا بارگاہ رب العزت میں. میں محمد و آل محمد کا نمک خوار ہوں. میں کہاں کسی ظالم حاکم بادشاہ کا نمک کھاؤں. میرے اپنے قریبی رشتہ دار بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں, ان کے گھر کا میں نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا بھائی آپ کے کھانے میں مجھے یقین ہے حرام ہے, معاف کر دے میں نہیں کھاتا. آپ ناراض ہوں یا راضی, کیونکہ پھر میں خود بھی تو حرام خور ہو جاؤں گا نا. نظریں ہوتی ہیں لوگوں کے, نظر یا نیاز یا دیکھیں نظر ہو نیاز ہو, اگر حرام کے پیسے سے ہے تو حرام ہے. امام حسین کے نام پہ بھی اگر آپ مجلس میں حرام کھلائیں تو حرام ہے. امام حسین کی وجہ سے حلال تھوڑی ہو جائے گی. لوگ کھا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا, اثر ہوگا ان کو. یہی تو اثر ہو رہا ہے. میں تو بار بار یہی تو بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ انکانشیسلی آپ حرام کھا رہے ہیں, اسی لیے تو آپ چینج ہو رہے ہیں, بدل رہے ہیں. میں ایک مثال دوں گا, آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ آہستہ گریہ کم ہو رہا ہے. اب محسوس کر رہے ہیں مجالس میں لوگ گریہ کم کر رہے ہیں. آج سے 23 سال پہلے 90 میں جب میں آیا تھا گریہ لوگ زیادہ کرتے تھے. آج یوں دیکھ لیں, خیرہ خیرہ آپ کو دیکھ, آپ مصائب پڑھ رہے ہیں یوں خیر خیرہ دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام آ گیا ہے. اب یہی چیز حیدرآباد دکن میں پڑھے, لاہور میں پڑھے, 2 جملے پڑھے وہاں قیامت ہو جاتی ہے. یہاں آپ ذبح کر دیں اپنے آپ کو, 20 منٹ میں صاحب پڑھے, کوئی رونے کو تیار نہیں. حرام خوری اللہ محفوظ رکھے. القسم السابع اسم ما ولا المشبہتین بلیسا هو المسند الیہ بعد دخولهما نحو ما زید قائما ولا رجل افضل منک. یہ لا نکرہ پہ داخل ہوا, کوئی مرد تجھ سے افضل نہیں,
وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ اور داخل ہوتی ہے ما معرفہ پر. ہاں ایک غلطی ہو گئی, ما معرفہ اور نکرہ دونوں پہ داخل ہوتی ہے, یہ غلطی ہو گئی. ما معرفہ نکرہ دونوں پہ داخل ہوتی ہے, اس کو اصلاح کر. لا صرف نکرہ پہ داخل ہوتی ہے, ما معرفہ اور نکرہ دونوں پہ داخل ہوتی ہے. وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ ما معرفہ اور نکرہ دونوں پہ داخل ہوتی ہے. وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَاتِ خَاصَّةً اور لا صرف نکرہ پہ داخل ہوتی ہے. القسم الثامن 8ویں قسم خبر لا التي لنفی الجنس, وہ خبر جو لا نفی جنس کی ہو. المسند بعد دخولها, وہ مسند ہے, مسند بنتی ہے لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد, کیونکہ نسبت تو تبھی آئے گی نا ہاں یا نہ کی. لا رجلا قائمون, کوئی مرد نہیں کھڑا, ساری عورتیں کھڑی. لا رجلا کوئی مرد, مرد کی کوئی جنس کھڑی نہیں. لا رجلا قائمون, لا نفی جنس کی خبر کیا ہے؟ مرفوع ہے. درس تو ہو گیا ختم, صرف 3 سطریں پڑھ لیں ہیڈ لائن کے طور پہ درس نمبر 9 کی. المقصد الثانی, پہلا مقصد کیا تھا؟ مرفوعات. اب دوسرا مقصد ہے منصوبات فی الاسماء المنصوبات. وہی 12 قسم, یہ کل کتنے ہو گئے؟ 12. المفعول المطلق نمبر 1, مفعول مطلق جو کہ مصدر ہوتا ہے. المفعول بہ جس کے ذریعے فعل قائم ہوتا ہے. وفیہ ظرف, ولہ مفعول لاجلہ, ومعہ مع کے معنی جاء البرد والجبار. والحال جانی زید راکبا, حالت کو بیان کرتا. والتمییز درہمن, اندی 20 درہمن. والمستثنى جان القوم اللہ زیدن. وخبر کانا و اخواتها, کانا اور اس کی بہنوں کی خبر. واسم ان و اخواتها, ان اور اس کے کی بہنوں کی کا اسم. والمنصوب بلا التي لنفی الجنس, اور لا نفی جنس کا اسم. وخبر ما ولا المشبہتین بالعیسیٰ, اور ما ولا جو کہ مشابہ ہے لیسا کے ان کی خبر. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.